إلى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامة. رواه الترمذي. حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی بھی صحابی وہ بھلے کسی بھی جگہ فوت ہوا ہو، مکے میں، مدینے میں یا دور دراز کے کسی ملک میں، جہاں بھی میرا کوئی صحابی فوت ہوا ہوگا، اس کو جب قیامت میں اٹھایا جائے گا اس سارے علاقے کا سربراہ بنا کے اٹھایا جائے گا، اور اس علاقے والوں کے لیے وہ نور بنا کے اٹھایا جائے گا، کیونکہ جو ایمان والے ہوں گے ان کے آگے آگے نور چل رہا ہوگا، اور یہ ایمان کا نور اور صحابہ بھی نور بنا کے اٹھائے جائیں گے. گویا کہ ایمان والے پہچان لیں گے کہ یہ فلاں جانب صحابی ہے، پھر انہی کے پیچھے چلیں گے اور وہ صحابی ان کو جنت میں لے جانے کا باعث بنے گے. ہر کوئی جنت میں جو جو گروہ جائیں گے جماعتوں کی شکل میں، اور ان کا سربراہ بنایا جائے. تو جہاں جہاں اللہ کے نبی کے صحابہ دفن ہیں اس علاقے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی کو سربراہ بنا کے اٹھایا جائے گا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ گارنٹی دے رہے، ضمانت دے رہے کہ میرے صحابہ وہی سربراہ ہوں گے. یعنی کوئی جتنا بڑا بھی نیک، جتنا بھی نیک ہو، اس علاقے میں صحابی سے زیادہ نیک نہیں ہوگا. صحابی ہی ان کے قائد اور راہبر و رہنما ہوں گے. گویا دنیا تو دنیا تھی، مرنے کے بعد کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ضمانت دے رہے کہ یہ پکے جنتی ہیں، بلکہ دوسروں کے بھی جنت میں جانے کا باعث بنیں گے. اتنا اونچا رتبہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے صحابہ کو عطا فرمایا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، اور جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، یہ شرط ہے ہر جگہ، اگرچہ حدیث میں تذکرہ نہیں ہے کہ جس نے مجھے دیکھا یعنی صحابی، اور جس نے